ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اور ایک ایرانی غلام ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ غلام نے کبھی بحری سفر نہیں کیا تھا، اسے کبھی کسی آفت کا تجربہ نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد کشتی طوفان میں پھنس گئی اور ہچکولے کھانے لگی۔ مسافروں کے لیے یہ بات شدید پریشانی کا باعث تھی۔ غلام کے سوا سب خاموش رہے، جو ڈوب جانے کے خوف سے چلانے اور کانپنے لگا۔ دوسروں کے لیے بڑی پریشانی پیدا کی۔ دوسروں نے اسے نرمی اور پیار سے پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کی بات نہ سنتا تھا۔ جب بے چینی کافی دیر تک جاری رہی تو بادشاہ بھی ناراض ہو گیا۔ اس کشتی میں اتفاقاً ایک سارجنٹ تھا۔ اس نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو خاموش کرا دوں۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو بڑی عنایت ہوگی۔ سارجنٹ نے غلام کو پانی میں پھینکنے کا حکم دیا تاکہ اسے زندگی کے حقیقی خطرے کا تجربہ ہو جائے۔ دو آدمیوں نے اسے سمندر میں پھینک دیا اور جب وہ ڈوبنے لگا تو انہوں نے اسے واپس کشتی میں کھینچ لیا۔ اس کے بعد اس نے کشتی کے پچھلے حصے کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا، پھر وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا اور پرسکون ہو گیا۔ یہ چیز بادشاہ کو عجیب سی لگی کیونکہ اسے سارجنٹ کے عمل کی حکمت سمجھ نہ آئی۔ اس نے وضاحت طلب کی۔ سارجنٹ نے جواب دیا، ڈوب جانے کے خطرے کا تجربہ ہونے سے پہلے وہ کشتی کی سلامتی نہیں جانتا تھا۔ انسان اس وقت تک بدبختی سے سلامتی کی قدر نہیں جانتا جب تک وہ اس کا ذائقہ چکھ نہیں لیتا۔ کہا جاتا ہے کہ نوشیروان ایرانی بادشاہ جو عدل و انصاف کے لیے مشہور تھا، اس کے لیے جب ایک ہرن بھونا جا رہا تھا تو نمک نہ ملا۔ ایک لڑکے کو نمک لانے کے لیے گاؤں بھیجا گیا۔ لڑکا یہ نمک لے آیا اور بادشاہ کو پیش کیا۔ اس بادشاہ نے پوچھا، کیا تم نے اس کی قیمت ادا کر دی ہے؟ نہیں، لڑکے نے کہا۔ بادشاہ نے کہا، نمک کی رقم ادا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رسم بن جائے اور گاؤں تباہ ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اتنی معمولی سی چیز کے لیے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے فرمایا، دنیا میں ظلم کی بنیاد چھوٹی ہی تھی، اصل غلطی پر تو پہلا شخص ہے، بعد میں جس نے بھی کیا اس میں اضافہ کیا جہاں تک یہ اپنی موجودہ حد کو پہنچ گئی۔ اگر بادشاہ رعایا کے باغ سے ایک سیب کھائے گا تو اس کے نوکر چاکر اس کے لیے جڑوں سے درخت اکھاڑ لائیں گے۔ اگر بادشاہ 5 انڈے زبردستی لے لینے کی اجازت دے دے گا تو اس کے بدلے اس کے فوجی موقع پر ہی ہزاروں مرغیاں سیخ پر چڑھا دیں گے۔ اگرچہ ظالم دنیا میں نہیں رہتا، لیکن اس پر پڑنے والی لعنت ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ ایک بادشاہ شدید بیمار ہوا، اس کی صحت یابی کی تمام امیدیں ختم ہو گئیں۔ بیماری کا جتنا زیادہ علاج کیا جاتا یہ اتنا زیادہ تکلیف دہ بن جاتی۔ آخر کار معالج متفق ہو گئے کہ خاص قسم کی خوبیوں سے آراستہ شخص کے پتے کے سوا کسی اور چیز سے یہ علاج ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کا شخص تلاش کرنے کے احکامات صادر کر دیے گئے۔ ایک کسان کا بیٹا تلاش کر لیا گیا جس میں ڈاکٹروں کی بیان کردہ تمام خوبیاں موجود تھیں۔ بادشاہ نے لڑکے کے باپ اور ماں کو بلایا، اس نے بھاری رقم دے کر ان کی رضامندی حاصل کر لی۔ قاضی نے بھی فتویٰ جاری کر دیا کہ بادشاہ کی صحت کے لیے کسی بھی شخص کا خون بہایا جا سکتا ہے۔ لڑکے کو قربان گاہ میں لایا گیا اور لڑکے کو ذبح کرنے کے لیے جلاد کو ہدایات جاری کر دی گئیں۔ جب ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم اس حالت میں کیوں مسکرائے ہو؟ لڑکے نے کہا، بیٹے کو والدین کی شفقت کی امید ہوتی ہے، اگر وہ ناکام رہیں تو ان سے توقع ہوتی ہے کہ وہ انصاف کے لیے مقدمہ قاضی کے روبرو پیش کریں، لیکن موجودہ صورتحال میں میرے والدین دنیا کے گھٹیا مال کی خاطر میرا خون بہائے جانے پر راضی ہو گئے ہیں۔ قاضی نے مجھے قتل کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا ہے اور بادشاہ کا خیال ہے کہ وہ میرے قتل سے ہی صحت یاب ہوگا اور مجھے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پناہ نظر نہیں آتی۔ اگر مجھے آپ کے ہاتھوں انصاف حاصل کرنا ہے تو آپ کے ظلم کے خلاف میں کس کو شکایت کروں؟ بادشاہ پریشان ہو گیا اور یہ باتیں سن کر اپنے آنسو قابو نہ کر سکا اور کہا، ایک معصوم لڑکے کا خون بہانے کی بجائے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ اس نے لڑکے کے سر اور آنکھوں کو بوسہ دیا اور اسے بہت سی دولت عنایت کی۔ کہا جاتا ہے کہ 1 ہفتے میں بادشاہ بھی صحت یاب ہو گیا۔